امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یہ واقعہ میرے والد نے اپنے والد علیہ السلام کی زبانی مجھ سے بیان کیا۔ ایک دن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 60 بکریوں کا ریوڑ ہے، میں اس کے متعلق نہایت پریشان ہوں، سوچتا ہوں ان کو کسی چرواہے کے سپرد کر دوں، لیکن کسی دوسرے کے سپرد کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص ان کی اچھی طرح رکھوالی نہیں کرے گا، یا سوچتا ہوں ان کو بیچ دوں اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ ہی میری رہنمائی فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، تم اپنے ریوڑ کی گلہ بانی کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چلے گئے اور 7 دن کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اپنے ریوڑ کا حال سناؤ۔ ابو ذر نے عرض کی، ان کا معاملہ عجب ہے۔ ایک دن میں نماز پڑھنے لگا کہ اتنے میں بھیڑیا میرے ریوڑ میں گھس آیا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے خدا کو پکارا اور کہا، اے خدا، میں تیری نماز میں مصروف ہوں، تو ہی میری بکری کو بچا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے نماز کو بکری پر ترجیح دی۔ اسی اثنا میں شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اگر نماز پڑھتا رہے گا تو بھیڑیے تیری ساری بکریاں کھا جائیں گے، تو اپنی ذریعہ معاش سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں شیطان سے کہا، اگر میری بکریاں تلف ہو گئیں تو میرے پاس اللہ کی توحید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کے بھائی علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی محبت کی دولت پھر بھی باقی رہ جائے گی، اور یہی میرا کل اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ دنیا میرے پاس رہے یا نہ رہے، اس سے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں پھر بھی اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے ریوڑ میں سے ایک بکری کو اٹھا لیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جنگل سے ایک شیر نمودار ہوا۔ اس نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر شیر نے میری سہمی ہوئی بکری کو اٹھایا اور ریوڑ میں شامل کر دیا۔ شیر نے خالص عربی زبان میں مجھ سے مخاطب کر کے کہا، ابو ذر، اپنی نماز بجا لاؤ۔ جب تک نماز پڑھتے رہو گے میں تمہاری بکریوں کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ الغرض، میں نماز میں مصروف رہا اور میں نے اس واقعے پر بے حد تعجب کیا، اور جب نماز سے فارغ ہوا تو شیر میرے پاس آیا اور کہا، ابو ذر، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ نے ان کے صحابی کی بکری کی حفاظت کے لیے ایک شیر مقرر کر دیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، بے شک تو سچا ہے۔ میں اور علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام تیری صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔
کچھ منافقین نے آپس میں کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو ذر کی ملی بھگت ہے، نعوذ باللہ۔ بہتر ہوگا کہ ہم خود جا کر دیکھیں کہ ابو ذر کے ریوڑ کی نگرانی واقعی شیر کر رہا ہے کہ نہیں۔ دوسرے دن وہ منافقین جنگل میں گئے اور دیکھا ابو ذر نماز میں مصروف ہیں اور ایک شیر ان کے ریوڑ کی نگرانی کر رہا ہے۔ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نماز سے فارغ ہوئے تو شیر نے ان سے کہا، ابو ذر رضی اللہ عنہ، اپنا ریوڑ سنبھالو، تمہاری بکریاں صحیح سالم ہیں۔ شیر نے منافقین کی طرف گرج کے کہا، گروہ منافقین، تمہیں اس بات پر تعجب کیوں ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے وفادار صحابی کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے ایک شیر مقرر کیا ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو عظمت عطا کی اور جس نے مجھے ابو ذر کا اطاعت گزار بنایا ہے، اگر آج ابو ذر مجھے تمہاری چیر پھاڑ کا حکم جاری کر دے تو میں تم میں سے ایک کو بھی زندہ بچ کر گھر واپس نہیں جانے دوں گا اور میں تم سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ شیر کی گفتگو سن کر منافق اپنے گھر چل دیے۔ پھر چند دن بعد ابو ذر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، تم نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی اطاعت کی تو اللہ نے تیری خدمت کے لیے جنگل سے شیر منتخب کیا۔ جن لوگوں کی اللہ نے نماز قائم کرنے کی وجہ سے تعریف کی ہے تو ان افضل ترین افراد میں سے ایک ہے۔